کرتے ہیں تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسموں سے نوازا ہے، اچھی پیداوار سے نوازا ہے، وہاں اچھے لوگوں سے بھی یہ ملک مالا مال ہے۔ کوئی بھی ملک میں اگر قدرتی آفات آتی ہے تو یہ واحد قوم ہے کہ جو سب سے زیادہ مخیر ہے اور یکجا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آج 6 ستمبر کا دن ہے، غازیوں اور شہیدوں کا دن ہے۔ آج اگر ہم آزاد بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ انہی لوگوں کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ لیکن ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اسی پہ بات کرنے کے لیے آج میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جان زیب عباسی صاحب، سیاسی اور سماجی رہنما ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے صدف عباسی صاحبہ نے، جو کہ اسلام آباد بوم چمر کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور ساتھ دے رہے ہیں ہمارا واجد عباسی صاحب جو کہ ایک سماجی ورکر ہیں۔ تو میں سب سے پہلے جان زیب صاحب سے بات شروع کروں گا۔ السلام علیکم جان زیب صاحب۔ سر، آج 6 ستمبر بھی ہے، وہ دن ہے کہ جس کے لیے ہمیں بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اگر آج ہم آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ بہت سے نوجوانوں نے اپنے خون کی قربانیاں دی، بہت سے لوگوں نے اپنی جان و مال اور عزتوں کی بھی قربانیاں دی۔ تو آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن پاکستان کے لیے بڑا اہم دن ہے۔ آج کے دن مسلح افواج نے 1965 میں پاکستان کی وہ جنگ لڑی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کو ایک قابل تسخیر ملک بنایا ہے۔ جی اس کے پیچھے بے شمار شہداء کی قربانیاں ہیں، جوانوں کی قربانیاں ہیں، اور اس کے پیچھے پوری قوم کھڑی تھی الحمدللہ۔ اور قوم کے ساتھ ساتھ ہمارے جو فنکار ہیں وہ کھڑے تھے، جو آرٹسٹ ہیں وہ کھڑے تھے، پوری قوم یکجا تھی۔ اور یہ جو 6 ستمبر 1965 میں ہماری فتح ہوئی تھی، یہ پوری قوم کی فتح ہوئی تھی، پوری قوم یکجا تھی، بٹی ہوئی نہیں تھی۔ جب قومیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنا میدان مارنا ہے، اپنا میدان جیتتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اس میں ہماری مسلح افواج نے جو اس وقت کارکردگی دکھائی ہے قابل تحسین ہے، یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آج بھی پاکستان کا نام دنیا میں، پاکستان میں نہیں دنیا میں فخر سے، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں فخر سے لیتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کی مسلح افواج ایسی مسلح افواج ہے کہ جو دنیا میں مانی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہم نے جنگیں لڑی ہیں الحمدللہ، ان میں ہمارے لوگوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ پوری قوم جب کھڑی ہوتی ہے تو وہ ہر چیز کو شکست دے سکتی ہے۔ یہ 65 کی بھی اسی طرح سے یہ معاملہ ہوا ہے کہ قوم اکٹھی ہوئی، وہ مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہوئی، قربانیاں دی، اور اس کے نتیجہ آپ نے خود دیکھا ہے 6 ستمبر 1965۔ بالکل ٹھیک۔ میڈم، آپ کیا کہیں گی، آج ہم جس آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے جتنی ہمیں تک و دو کرنی پڑی، جتنی قربانیاں دینی پڑی، اس پہ کیا آج تبصرہ کریں گی آپ؟ جی السلام علیکم۔ اصل میں جی ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دی ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہمارا یہ ملک ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہم اس کی جتنی قدر کریں کم ہے، اور ہم اس کو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ جی۔ یہ ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے جن سے پوچھئے جو ایسے ملکوں میں اس وقت بیٹھے ہیں جہاں پہ ان کے اوپر مختلف قسم کی قومیں جو ہیں وہ مسلط ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے اپنا ریلیجن بھی جو ہے اس کو بھی وہ پریکٹس نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، اور یہ کاوشیں ہمارے آباء و اجداد کی، ان کی قربانیاں ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہمیں پاکستان اللہ تعالیٰ نے دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بھائی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس اراض و مقاصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا، آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پورا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجاز صاحب، سب سے پہلے تو 6 ستمبر کے حوالے سے جو میں بات آپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آج کا دن ہماری بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ 1965 کی جنگ اور 1971 کی اس میں جنگ میں، وار میں دیکھیں ہمارے شہداء کی، جو ہماری فوج کی جو قربانیاں ہیں، میں ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسپیشلی آج کے دن میں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو آج ہم اپنے ملک کے اندر ایک آزادی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ ایک ہماری فوج کا بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے اگر وہی بات ہے کہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہماری فوج کا ایک بہت اہم ترین رول ہے جب سے یہ ملک آزاد ہوا ہے، یا جب سے ہم اپنی آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے جو ملک کے موجودہ صورتحال
سیاسی کلیشز اور جو حالات آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اس میں فوج کے حوالے سے جو اس کی ساکھ کو متاثر کیا جا رہا ہے، تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا سیاسی معاملات کے اندر یہ ضرور کہوں گا کہ فوج ہمارے لیے ایک بہت اہم ترین اور ایک مضبوط اور ایک بہت ڈیفینڈنگ ادارہ ہے ہمارے ملک کے حوالے سے، ہمارے معاشرے کے حوالے سے، ہر انسان کے حقوق کے تحفظ کے اور ملک کی ایک حدود کے حوالے سے اللہ کے فضل سے ہم اس کے حوالے سے جو آج اچھی زندگی گزار رہے، آزاد زندگی گزار رہے، بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے فوج کے حوالے سے۔ بہت بڑی بات جان زیب صاحب، ابھی جیسا کہ وائس صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں بڑی ہماری خاص طور پہ فوج میں جو ابھی موجودہ سیاسی صورتحال جا رہی ہے اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اور آپ نے 1965 کی جنگ کا ذکر کیا تھا، تو وہ دور تھا کہ جب ہمارے جوانوں نے بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے اپنے سر دے دیے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ بعد میں ہماری جو سیاسی طور پہ اگر میں سیاسی لوگوں کی بات کرتا ہوں، کیوں ان لوگوں نے وہ اہمیت فوج کا نہیں چھوڑا جو کہ ہونا چاہیے تھا، اور کیوں فوج کو سیاست میں انوالو کیا؟ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ کہاں پہ ہم سے غلطیاں ہونا شروع ہو گئی؟ جی جی، فوج نے ملک کو نہیں گنوایا، لوگوں نے بھی نہیں گنوایا، کچھ بیرونی قوتیں ہیں، بیرونی قوتیں ہیں جو عوام کو اور فوج کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جب سے پاکستان بنا ہے انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو فوج کے سامنے لا کر ان کا آمنا سامنا کیا جائے تاکہ اس کو توڑا جائے۔ جو چیز مضبوط ہوتی ہے اس کو توڑنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو پاکستان کی فوج کو توڑنے کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہے وقتاً فوقتاً لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، جب وہ کسی کامیابی نہیں ملی تو ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے ہی لوگوں سے آمنے سامنے کر کے لڑائیں۔ تو کسی نے کہا تھا نا کہ گنوا دی جو ہم نے اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے ہم کو زمین سے آسمان دے مارا۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ ہم نے چیزیں سیکھی نہیں ہیں، اس کے بعد نا ہمیں سیکھنا چاہیے تھا، آگے بڑھنا چاہیے تھا تاکہ ہم دنیا کا مقابلہ اچھے طریقے سے کرتے۔ الحمدللہ ہم نے کیا ہے، ہر لحاظ سے کیا ہے، لیکن جس طرح سے ہمارے ملک میں اب معاشی صورتحال ایک بہت بڑا پرابلم بنا ہوا ہے اس ٹائم، اگر یہ بھی پوری قوم ایک طرح ایک اکٹھی ہو جائے، فوج اکٹھی ہو جائے، پورے ادارے ایک پیج پہ آ جائیں تو ہم اس معاشی صورتحال سے بھی نکل سکتے ہیں۔ اگر دنیا میں اگر ہمارے پاس معاشی صورتحال میں ہم کمزور ہو جاتے ہیں تو ہم آپ سمجھیں کہ بہت ہی کمزوری کی طرف چلے جائیں گے۔ لہٰذا اگر ایک دفعہ پھر جو ضرورت ہے، جو وقت کی ضرورت ہے، جو ہم سب کی ضرورت ہے، اس طرح اگر ایک دفعہ پھر فوج ہمارے سارے ملک کے لوگ اکٹھے ہو کر ایک فیصلہ کر لیں کہ جس طرح ہم نے 65 کی جنگ جیتی تھی وہ کس طرح سے ایک جذبے کے ساتھ، ایک جذبہ تھا، جذبہ لے کے جیتی تھی، اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کو ایک جذبہ لے کر نکلیں گے اور معاشی صورتحال کو بھی مضبوط کریں گے تاکہ ہمیں آگے دنیا میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ جب ہمارے پاس معاشی ہم سٹرانگ ہوں گے تو پھر ہم اپنا دفاع اور اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر قوم کو یہ ضرورت آن پڑی ہے کہ وہ 65 کی طرح اپنے جذبات کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے اور یکجا قوم بن جائے۔ میڈم، اگر میں 40-45 سال پہلے کی بات کرتا ہوں تو پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ گروتھ کر رہا تھا، اوپر جا رہا تھا۔ پھر جیسا کہ ابھی جان زیب صاحب نے کہا کچھ بیرونی سازشیں تھیں، کچھ ہماری اپنی بھی جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں تھیں۔ آپ کیا کہتی ہیں کہ ہمیں یہ اب کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ جو ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے ہمیں کس طرح ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے، ان کو مائنڈ کو کس طرح تخلیق کرنا چاہیے؟ جی جان زیب صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کہی جس کو میں آگے لے کے اس کو چلنا چاہوں گی کہ جو یونٹی ہوتی ہے نا جی، وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور جہاں ہم نے یہ سیکھا کہ جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ فوج اور عوام اکٹھے ہو گئے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے برکت بھی ڈالی۔ 1965 کی وار میں 8:1 تھا، فوج پاکستانی فوج واز 1/8 آف انڈین آرمی، لیکن ہمیں اللہ نے کیوں فتح دی؟ کیونکہ ہماری پوری کی پوری قوم آرمی کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ آج بھی ہمیں یہی اسپرٹ واپس لانی ہے اور ہم نے اپنا ٹرسٹ ریبلڈ کرنا ہے اور ایک نیشن کے طور پہ ہمیں یکجا ہونا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اگر ہم دیکھیں ان کو بھی یہ سکھائیں گے کہ ہم بٹ کے رہ سکتے ہیں، ہماری کوئی یونٹی نہیں ہے، تو وہ یہ تربیت لیں گے اور کل ان کے بھی وہ بھی اسی طرح ایک شترے بے مہار کی طرح ہماری اولاد بھی بکھرتی پھرے گی۔ تو ہمیں ان کو ایک ہماری رسپانسبلٹی اب زیادہ ہے کہ ہم اپنی اگلی جنریشن کو یہ سکھائیں اور یہ تربیت دیں کہ یہ ملک کس حالات میں بچ سکتا ہے جب تک ہم یکجا نہیں ہوں گے۔ تو بالکل ٹھیک ہے بھائی صاحب، کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں جبکہ ملکی مفادات پہ؟ کیسے ہم اس سوچ کو بدل سکتے ہیں؟ اپنی نیشن کو دوبارہ اس ڈگر پہ ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ جہاں صاحب اس طرح ہے کہ جو یہ سوال آپ نے کیا اس میں بدقسمتی سے
جو ہمارے ملک کے بیسیکلی سیاسی حالات چل رہے ہیں، سیاسی کلیشز میں دیکھیں ادارے بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، ادارے بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، فوج کا امیج بھی خراب ہو گیا، تو یہ ایک پورے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور ایک ایسے انقلاب کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ساری غلطیاں حکومت کی یا فوج کی نہیں ہوتی، کچھ ہم عوام کے اندر بھی وہ اسپرٹ ہونا چاہیے کہ اس کو وہ پازیٹیو ڈائریکشن کے ساتھ، ایک یونٹی کے ساتھ، ایک ایسی پالیسیز گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی ایسی مرتب ہونی چاہیے۔ دیکھیں ابھی سیلاب آیا ہے، فلڈ آیا ہے، اس میں کتنی پریشانی اور کتنے ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا ایک بہت سخت قسم کی تکلیف دہ بات ہے جو آج کل کا دور ملک کے اندر۔ تو اس میں حکومت کو اسپیشلی میں ریکویسٹ کروں گا، چاہے جس کی بھی حکومت ہے، نون کی ہے، پی ٹی آئی کی ہے، پیپل پارٹی کی ہے، لیکن ان کو ایسی پالیسیاں مرتب کرنی چاہیے کہ اپنے ملک کے اداروں کو، فوج کا ایک اپنا امیج برقرار رکھے اور اپنے اداروں کو اور عوام کی فلاح بہبود کے لیے جو ان کے عوام کے حقوق ہیں، سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی ایسی اسٹرکٹلی قانونی طور پہ ایسی پالیسی مرتب کریں جس سے اس ملک کے حالات بہتری کی طرف جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے جہاں زیب صاحب، جب پاکستان تخلیق ہوا بنا تو اس کی بنیادی لا الہ الا اللہ محمد رسول پہ رکھی گئی تھی، لیکن سر آج ہمارے لیڈر کہتے ہیں ہم بیکاری ہیں، ہم غلام ہیں۔ اگر سوچا جائے تو ہمیں غلام اور بیکاری بنانے والے کون لوگ تھے سر؟ دیکھیں جب ملک بنا تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں آپ سارے لوگ جانتے ہیں، اور ان کے ساتھ علامہ اقبال، سید احمد خان جیسے لوگ تھے۔ وہ لوگ اس قدر کے پڑھے لکھے اور اس قدر کے ملک کے ساتھ وفادار تھے، اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ اتنی وفادار تھے کہ انہوں نے جس طرح پاکستان بنانے میں اپنی کوششیں کی۔ صحیح کہہ رہے ہیں سر، پڑھے لکھے تو خیر آج کل ان سے بھی زیادہ ہیں، لیکن وہ جیسے آپ نے کمٹمنٹ کا کہا اور اونیسٹی کا کہا کہ وہ لوگ سنسیئر تھے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اور جب انہوں نے ملک بنایا تو ان کے ساتھ آج کل کے لیڈروں کو ملانا ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ جو بھی دیانتدار بندہ ان کے سامنے آیا، کوئی بدبودار آیا، کسی قسم کیا، تو انہوں نے ہمیشہ اپنے جو ان کے خاص لوگ تھے ان کو کہا تھا کہ ان کو حکومت میں نہیں لانا، ان کو حکومت سے دور رکھنا، یہ ملک کو، بلکہ بہت قریبی ان کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے تھے، لیکن وہ دیکھتے تھے یہ جذباتی ہیں یا یہ ہنسٹ نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی انہوں نے بڑے ریمارک دیے ہیں۔ تو قائد اعظم علامہ اقبال صاحب نے اس ملک کے لیے جس طرح سے ہم سب کو ایک میسج دیا، اس میسج پر تو ہم اترے ہی نہیں، ہم اس کے خلاف گئے۔ انہوں نے تو کہا تھا، دیکھیں قائد اعظم نے کہا تھا کام کام اور بس کام۔ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے ملک کے لیے اپنے کام کرنے، بلکہ یہاں تک کہ لال ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ قائد اعظم صاحب 1 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جائے گی تو ہم تو ملک نہ بننے دیتے۔ اس قدر کی ان کا مطلب ہے ایک کمٹمنٹ اور ایک خوف تھا ادھر بھی۔ لیکن اس کے بعد جس طرح ہمارے لوگ آہستہ آہستہ جیسے آتے رہے، مختلف چیزوں میں انوالومنٹ ہوتی رہی، کبھی کس میں کوئی کرتا رہا، کوئی کس میں چلا، میں مطلب وہ سیاسی اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن بدقسمتی سے کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا، کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا جو اس ملک کو دوبارہ ایک قوم کو اکٹھا کر کے ساتھ چلاتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک ایسا لیڈر اب اس ملک کو دے، کوئی بھی ہو جو اس ملک کو لیڈ کرے تو دیانتداری سے کرے، جو اس ملک کو لیڈ کرے تو سب کو ساتھ لے کے چلے، تاکہ اس ملک کو ایک دفعہ پھر اس قوم کو اکٹھا کرے۔ دیکھیں میں نے پہلے آپ کو کہا ہے، جیت ہار ایک بندے کی نہیں ہوتی، یہ 22 کروڑ عوام کی جیت اور 22 کروڑ عوام کی ہار ہے۔ آپ اگر انڈیا سے میچ ہار جاتے ہیں تو کوئی 11 پلیئرز نے نہیں ہارا ہوتا، وہ اپنے 22 کروڑ نے ہارا ہوتا ہے، وہیں آپ کو دکھ ہوتا ہے جہاں آپ بیٹھے ہوتے۔ اسی طرح جنگ بھی ہوئی تھی تو جنگ بھی 1-2 بندوں کی وجہ سے نہیں، نہ جیتی گئی نہ ہاری گئی، اس کی بھی پوری قوم تھی، وہ ساتھ کھڑی تھی۔ تو آپ بھی اللہ سے ہم سے مل کے سارے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ۔ میڈم کیوں ہمیں بیرونی جو طاقتیں ہیں وہ ہمیں غلام رکھنا چاہتی ہیں؟ آپ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے جیسے ہم لوگ برے صغیر میں رہتے تھے، اور ہماری جو اپنی ہے نا مینٹل ہمارا جو وہ ہے، وہ اس وقت بھی ہوتا تھا جی کرسی نشین، وہ ہمیں انگریزوں نے اس طریقے سے ہمیں مولڈ کر دیا تھا کہ ہم ان کے غلام بن گئے تھے۔ ہم اتنے سال غلامی میں رہے کہ ہمیں عادت پڑ گئی کہ ہمیں اگر کوئی باہر کی قوت کچھ کہتی ہے تو ہم اس کے نیچے آگے سر جھکا دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے لوگوں کو سننے کا پسند نہیں کرتے، اپنی ویلیوز کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہمارے اپنے مورلز اور ہماری ویلیوز اسٹرانگ نہیں ہوں گی، ہم آگے چل ہی نہیں سکتے۔
ہمارا ملک ترقی ہی نہیں کر سکتا جب تک ہمیں انڈیویجولی ہر بندے کو اس پہ محنت کرنی پڑے گی. کہتے ہیں نا ایک ماں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا وہ رتبہ دیا ہے کہ وہ اپنی گود سے اس کی جو اولاد پرورش کرتی ہے. ہر ماں کو پہلے تو سب سے پہلے بینگ اے وومن اینڈ ریپرزینٹنگ دا اسلام آباد ویمن چیمبر, میں سب سے پہلے ہر عورت کو کہوں گی کہ اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت دیں کہ وہ ان کی کمٹمنٹ ملک کے ساتھ 100% ہو, وہ اپنے ملک کے لیے مخلص ہوں. ٹھیک ہو ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین جان صاحب یہ بتائیں اس وقت ہمارا ملک جس آفت سے دوچار ہے, آپ سندھ کو دیکھ لیں, KPK کو دیکھ لیں, اپر پنجاب کو دیکھ لیں, بلوچستان کو دیکھ لیں, سیلاب نے وہ تباہی مچائی ہے جو پچھلے شاید ایک بڑے قدیم عرصے سے ایسا نہیں ہوا تھا. 2010 میں بھی آیا تھا لیکن وہ اتنی تباہی نہیں ہوئی تھی جتنی اس دفعہ ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ ہم سے مسٹیک ہو رہی ہیں, کیسے ہم ان قدرتی آفات کا سامنا کر سکتے ہیں اور ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ صاحب بات یہ ہے کہ قدرتی آفات کا مقابلہ کرنا تو خیر کسی کے پاس کی بات نہیں ہے. جو آسمان سے کوئی آفت آئے تو اس کا مقابلہ تو بس اللہ تعالیٰ ہی اپنے کرم سے کر سکتا ہے, لیکن جو روئے زمین کے اوپر جو میکسیمم چیزیں ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے. وہ ہم بدقسمتی سے نہیں کر سکے. جب 2010 کا یہ آیا سیلاب آیا تو اس میں آپ نے دیکھا ہے نوشہرہ کس طرح گیا, لوگ کس طرح در بدر ہوئے, باقی ایریا میں بے شماری سے. اب جو ریسنٹلی زلزلہ ہے اس نے پورے پاکستان کا تقریباً پورے پاکستان کو لے لیں وہ زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا. ہمارے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں, بچے بوڑھے جوان. اگر یہی منصوبہ بندی 2000 سے پہلے کی جاتی یا اس کے بعد کی جاتی اور جو کالا باغ ڈیم پہ 40% کام ہوا تھا, اس کو کوئی بھی ایک لیڈر ایسا آتا جو ایک بولڈ سٹیپ لے کے مطلب یہ کام کر جاتا, تو آج ہمارے پاس بدقسمتی سے جو ڈیم بنے ہوئے ہیں وہ بھی مٹی سے ہر چیز سے بھر گئے. ہمارے پاس پانی کہیں روکنے کا ذریعہ ہی نہیں رہا. ہمارے پاس کوئی نیا ڈیم بنا ہے کسے سے کہہ تو ہم سارے رہے ہیں فلانا بن رہا ہے فلانا سٹارٹ ہو گیا, لیکن وہ پریکٹیکل کچھ نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے جو بھی قدرتی آفات آتی ہیں ان کے لیے ایک مینجمنٹ سیل بنایا جائے, اور وہ جو ہے اس کے اوپر کوئی کمیٹی ٹائپ کی یا کوئی اس طرح کے لوگ جو ان چیزوں کو جانتے ہیں وہ بیٹھیں, اور جب بھی کوئی ایسا موسم آتا ہے یا کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو اس کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے, اس کے لیے کام کرنا چاہیے. اگر یہ ڈیم بن جاتے پاکستان میں تو آج نہ ہمیں پانی کی تکلیف ہوتی اور نہ ہمیں سیلاب سے متاثر ہوتی. بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے کچھ کام نہیں کیا جس کے نتائج آپ بھگت رہے. آج ہم بھگت رہے. میڈم آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, وومن چیمبر کے آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. آپ یہ بتائیں کہ خیر ہماری قوم میں یہ جذبہ بھی بہت پایا جاتا ہے کہ جب بھی قدرتی کوئی آفات آتی ہیں تو ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے, تو آپ کی ایکٹیویٹیز کیا کیا رہیں اس حوالے سے, آپ نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا؟ جی یہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف وار میں ہے, اور اس میں جب جنگ ایک ملک پہ مسلط ہو جاتی ہے, چاہے وہ اللہ کی طرف سے آئے یا وہ کسی اور ملک کی طرف سے آئے, تو ہر سٹیزن کا ایک رول آ جاتا ہے. اس کو اپنے لیے آگے آ کر کام کرنا ہے اور اس کو اپنے ملک کے لیے, اگر وہ ملک کے ساتھ مخلص ہے. اسی طرح جب ہمارا اسلام آباد ویمن چیمبر میں جب منسٹر نے اناؤنس کیا کہ ہم اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں ہیں, تو ہم نے فوراً اپنا ایک سیل بنا دیا, ایمرجنسی سیل اسلام آباد ویمن چیمبر میں, اور جس کو ہیڈ کری تھی ہماری فاؤنڈر پریزیڈنٹ میڈم سمینا فاضل, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم میں نائمہ انصاری تھی, میں تھی اور روبینہ شفقت تھی. ہم لوگوں نے یہ چاک ڈاؤن کیا کہ ہمارا کیا طریقہ ہوگا, ہم 2-3 دن کے اندر ہم کس طرح پیسے جنریٹ کریں گے, چیزیں جنریٹ کریں گے, اور ہم نے فوراً ان کو پہنچانا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان سوات میں بہت برا حال تھا. ہم لوگوں نے اتھارٹی سے رابطہ کیا, ہمارے پاس ایک ایکس نیول آفیسر بھی ہیں جو اسپوکس وومن رہ چکی ہیں نیوی میں, تو ان نے ہمیں کوآرڈینیٹ کر کے دیا. تو سب سے ہمیں جو قریبی اور جس میں ہم فوراً پہنچ سکتے تھے وہ نوشہرہ تھا. ہم نے 2 دن کے اندر الحمدللہ اتنی اماؤنٹ اکٹھی کر لی کہ ہم نے ماشاءاللہ ایک بڑا ٹرک جو ہے وہ شہزور بھر کر امدادی سامان کا, ہمارے چیمبر کی خواتین آگے آئیں جو گارمنٹ بزنس میں, ہم نے برانڈ نیو گارمنٹس ہمیں دیے, پیکڈ اور سیلڈ. ماشاءاللہ ہر بندے نے اپنا رول پلے کیا چیمبر میں, اور اس کی برکت سے ہم نے اتنے پیسے جنریٹ کیے. ہم نے 150 سے زیادہ فوڈ پیکیجز بنائے. پھر ہم نے ذوفر شاہ منظور ہیں, CEO ہیں جی کنٹونمنٹ بورڈ کی, ہم نے ان سے رابطہ کیا, ویری کائنڈ آف
شی فیسیلیٹیٹڈ دا ہول پروسیس. اور اسٹیشن کمانڈر جو تھے جی عامر رشید, ان دونوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ کون کون سے ویل ڈیزروڈ فیملیز ہیں, کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ مخلص لوگوں کے پاس جائے, کیونکہ وہاں پہ بھی جی اب انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں لوگوں نے ہر چیز کو ہی ایک وہ بنا لی ہے. تو سنا تھا کہ بیگرز وہاں پہنچ گئے ہیں اور وہ سامان لوٹ رہے ہیں, تو اس چیز کو ہم نے اوائڈ کرنا تھا. تو ہم خود گئے, ہم خود ڈرائیو کر کے وہاں گئے. ہمارے ٹیم تھی, آگے سے ہمیں فورسز ملی جنہوں نے ہمیں آگے پیچھے ہمیں انہوں نے پروٹیکٹ کیا, اور ہمارے ساتھ میڈم ظوفر شاہ خود گئیں, اور ہم نے ایک ایک جگہ ایک ایک گھر میں ایک ایک فیملی کو ہم نے ان کا پیکیجز ڈسٹریبیوٹ کیے. اور اس کے بعد الحمدللہ وہ ہمارا فیز 1 تھا. اب نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہمارا فیز 2 ہے, جس میں ہم انشاءاللہ میڈیکل کیمپ لگائیں گے. ہماری چیمبر کی والنٹیئرز ہیں جس میں ڈاکٹرز ہیں, and we'll be taking them inshallah. بہت زبردست, بہت زبردست. بھائی صاحب کیا وجہ ہے کہ ہم ڈیمز کی بات کرتے ہیں, آپ کی اگر ہم بات کریں تو تالا ڈیم جو ہے وہ متنازع بنا ہوا ہے, کیوں ہم سیاست کو لے آتے ہیں بیچ میں جہاں ہمارے ملکی مفادات ہوتے ہیں؟ اگر وہی جیسے جان زیب صاحب نے کہا کہ اگر ڈیمز کی طرف ہم توجہ دے دو, آج ایک تو ہم فلڈ سے نجات ہمیں مل سکتی تھی, دوسرا جو بجلی کی کمی ہے ہمارے ملک میں وہ بھی پوری ہو سکتی تھی. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ جس طرح جہاں زیب صاحب نے کہا جی میں بالکل ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ ہمارے ملک کے اندر جو بھی کوئی ناگہانی صورتحال آتی ہے یا کوئی قدرتی آفات یا کوئی مشکل ٹائم آتا ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس پہلے سے ہی ایسے معاملات ہونے چاہیے, ان کی تیاری ہونی چاہیے کہ ان کو نمٹنے کے لیے کم از کم ملک کا نقصان نہ ہو. چلیں کچھ معاملات تو چلتے رہتے ہیں, کوئی مصیبت آ جائے تو نقصان تو ہوتا ہی ہے, لیکن ہمارے پاس بدقسمتی سے کہ بالکل ہی مطلب 5-10% بھی ارینجمنٹ نہیں ہوتا. اور اس کی مین وجہ یہ ہے حکومت کی طرف سے بھی, اداروں کی طرف سے بھی, کہ مس مینجمنٹ ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کتنی دفعہ کوئک آیا ہے, اس سے پہلے بھی بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے چاہے کوئی بھی ہو, لیکن ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں نقصان ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی اللہ نہ کرے اگر اس کے بعد کوئی سیلاب آ جائے تو ہم یہ امید نہیں رکھیں گے کہ شاید گورنمنٹ کوئی کرے گی یا ہمارے کو ڈیفینڈ کرے گی, ڈیفینس کے لیے کوئی اقدام کرے گی یا نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار میں یہی کہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر جو مشکل یا آڑا وقت آتا ہے کسی صورت میں بھی آئے, چلیں پہلے تو اللہ سے دعا ہے کہ نہ ہی آئے, لیکن اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی مینجمنٹ کو اپنی ایک اس کے لیے جس طرح جہاں زیب صاحب نے کہا کہ ایک علیحدہ ایک ادارہ ہونا چاہیے, ایک کمیٹی ہونی چاہیے اوورال پورے صوبائی لیول پہ یا قومی لیول پہ, جو کہ ہر وقت کسی بھی علاقے میں کسی بھی جگہ پہ اگر اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو وہاں پہ ہم الرٹ رہیں کہ ہمارے پاس پوری مینجمنٹ ہو, پورا ارینجمنٹ ہو کہ لوگوں کو نقصانات سے بچایا جائے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سیلاب کے حوالے سے ہم بھی الحمدللہ, میں بھی یوتھ کے حوالے سے ہماری ویلفیئر کام کر رہے ہیں. ویلفیئر کی طرف سے ہم بھی ہمارے علاقے میں بھی کچھ ہمارے خدمت فاؤنڈیشن کے جو دوست ہیں ہمارے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, اور ہمارے اپنے بھی دوست یہاں فیڈرل میں پنڈی میں ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. بالکل. جہاں صاحب یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ سر چلے ہم فوڈ تو ان کو مہیا کر رہے ہیں, وقتی ان کو رہنے کے لیے ہم نے ٹینٹ بھی پرووائڈ کر دیے ہیں, کھانا بھی دے رہے ہیں, لیکن جن لوگوں کے گھر اجڑ چکے ہیں یا کاروبار تباہ ہو چکے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کو کیا کرنا, کیا ایڈوائز دیں گے آپ گورنمنٹ کو؟ پہلی بات تو راج صاحب یہ ہے کہ جو لوگ گزر چکے ہیں, جو پہلے ان کو بنیادی چیزیں ہیں وہ فوری طور پر پہنچائی جائیں. جیسے ٹینٹ ہیں, لوگوں کو ضرورت ہے, آپ کے پاس اگر ایک چیز ہے جھوپڑی آپ کی گر گئی ہے تو آپ کو ضروری ہے کہ جو ٹینٹ پہنچ جائیں, خوراک پہنچ جائے. اس کے بعد پھر وقتی طور پہ انہی چیزوں پہ آپ کو زیادہ توجہ دینی ہے. یہ گھر بنانا یا اس کو تخمینہ لگانا یہ پھر بعد کی باتیں ہیں. گورنمنٹ بھی ایسے ہی کرے گی, ظاہر ہے ایک اپنا ٹائم لے گی, لیکن وقتی طور پہ جتنے لوگ جس طرح سے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, فنڈز اکٹھا کر رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ اس کے لیے ان کو کرنا چاہیے کہ ٹینٹ اور خوراک جو ہے ان لوگوں تک پہنچنی چاہیے. بچوں کے لیے دودھ پہنچنا چاہیے, چیزیں وہاں تک پہنچنی چاہیے کہ تاکہ وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ نارمل کر سکیں. دیکھیں جب کوئی بندہ گھر بار اس کا چھوٹ جاتا ہے, ہر چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے, تو اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, وہ بہت ساری سوچوں میں چلا جاتا ہے. اس کے بچوں کو بڑا ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں معصوم, ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے پہلے یہ کام کرنا چاہیے. پھر گورنمنٹ کو اگر
गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल भी नहीं है कि गवर्नमेंट बड़े पैमाना पर ये काम कर सके। कि गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा कर देती है तो किसी कोई हादसा हो जाता है या कोई इस तरह की चीज़ इवेंट हो जाता है तो उसके लिए वो कहते हैं जी 2 लाख रुपया फी कास के हिसाब से दे देते हैं, 5 लाख रुपया फी कास के हिसाब से। बिल्कुल, उससे 2 लाख या 5 लाख रुपए से आजकल जो है वो आप कहें कि कोई किसी का घर तामीर हो जाएगा या बन जाएगा, मेरे नज़दीक वो मुश्किल काम है, नहीं बन सकता। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके अगर हर साल, हर 5 साल बाद, हर 2 साल बाद, हर 6 साल बाद ऐसे वाक़यात होते रहें, वो लोग उजड़ते रहें, तो इसका मतलब फिर तो कुछ ऐसा हो जाएगा तो सारे लोग भी उजड़ जाएंगे। लोगों के लिए मुकम्मल तौर पे इनको आबाद करने के लिए या इनके लिए उनके लिए कोई लॉन्ग टर्म चीज़ें कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि लोगों को एडजस्ट किया जाए, उनको वापस अपनी जगह पे लाया जाए। या ऐसे एरिए जहाँ पे हर बरसात के मौसम में या इस तरह की कोई वो जगह जो हैं उनको थोड़ा सा बंद करके थोड़ी दूर कोई आबादियाँ या नए शहर आबाद किए जाएँ। फिर हमारे यहाँ एक और सबसे बड़ी बात बदकिस्मती ये है कि आपने देखा है कि जितने इलाकों में पुराने ज़माने में ये नाले होते थे जहाँ से पानी की फरावानी से वो पानी निकल जाता था, उधर लोगों ने प्लाजे बना लिए, उधर लोगों ने घर बना लिए, किसी ने कोई देखा ही नहीं है। और जो प्लानिंग हमारी होती है, प्लानिंग मिनिस्ट्री है या जो भी है, ये सोए होते हैं, इनको ये नहीं पता होता। उस वक्त ये कहते हैं जो भी आता है हाँ जी बना ले, कोई मसला नहीं है। बाद में ऐसा जब कोई मसला खड़ा होता है तो सारे कहते हैं यार ये तो भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया। जब बन रहा था उस वक्त आप क्यों सोए हुए थे? हमेशा ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए पहले जो प्लानिंग है वो पहले की जाए, प्लानिंग मिनिस्ट्री है उसको नॉलेज होना चाहिए कि जो काम आज लोग कर रहे हैं ये 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद हमें कितना तंग करे लिया, हमारे लिए कितनी परेशानी का बायस बने, लेकिन यहाँ कोई सोचता नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अब 5, 10, 15 नहीं 20, 25 साल की प्लानिंग करें कि उसके उस लोगों को हम कैसे अकोमोडेट करें। ये नहीं है कि लोगों को वक्ती तौर पे हर बंदे ने कहा कि जी आटा पहुंचा दिया है या झोंपड़ी के लिए लाख रुपया दे दिया है, 2 साल बाद वही पोजीशन हो तो फिर बहुत सारे मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, हमारी बदकिस्मती ये रही है कि रमज़ान आता है, बल्कि अगर क्रिसमस आता है तो पूरी दुनिया में अशाए तो नोट जो होती हैं उनकी प्राइस जो होती है वो कम हो जाती हैं, लेकिन रमज़ान में हम देखते हैं कि जब हमारा रमज़ान आता है तो हम चीज़ों की प्राइस बढ़ा देते हैं। इसी तरह अब जबकि टेंट हैं या बाकी जो ऐसी चीज़ें हैं जो उस्लाब ज़दगान के काम आ सकती हैं, हमारे कुछ मुफाद परस्त लोग उनकी कीमतों को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं जी यही कहूँगी कि ये आजमाइश उन लोगों के ऊपर है जिनके ऊपर ये आफत आई है, लेकिन ये मिसमैनेजमेंट है उन लोगों की तरफ से जो हमें रूल करते रहे। अगर हमारी हुकूमतें जो भी थी XYZ, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम एनी पार्टी, मैं ये बड़े उससे कह सकती हूँ कि अगर वो वक्त से पहले इन चीज़ों को प्लान कर लें और वो हमारे किनाल्स जो हैं, जो मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी कि हमारे किनाल्स पहले बाकायदा पानी रोका जाता था और एग्रीकल्चरल किनाल्स बाकायदा साफ किए जाते थे। आज सिंध का जो ये हाल हुआ है, जो पूरा सिंध डूब गया, ये वो गवर्नमेंट्स आंसरेबल हैं जो सिंध में बैठी हुई हैं जिन्होंने ये किनाल साफ नहीं कराए। वहाँ के लोग बेचारे क्या रिहेबिलिटेट हों कि वो बेचारे पानी में बेचारे तैर रहे हैं, उनको घर किधर बना के दें। वो तो इतना अनफॉर्चुनेट है कि मोंजो दड़ो हमारा इतना बड़ा असासा है, वो भी शायद वर्ल्ड हेरिटेज से निकाल दें क्योंकि वो इतनी बुरी तरह डैमेज हो गया। इतनी मिसमैनेजमेंट जब की जाएगी तो हम लोग किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए कोई अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे? जब तक डैम्स नहीं बनेंगे, जब तक मैनेजमेंट नहीं होगी, जब तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, हमारा मुल्क उसी जगह खड़ा रहेगा, बर्बाद से बर्बादतर होगा। आज 60% डूबा हुआ है, कल 100% डूब जाएगा, खत्म, दैट्स इट, पाकिस्तान इज गॉन। बिल्कुल ठीक। भाई साहब, अभी जैसे कि जहांगीर साहब ने भी कहा था, इंक्रोचमेंट जो होती है ना वो सबसे बड़ी हमारे यहाँ, अभी जैसे स्वाद में भी आपने देखा कि दरिया के किनारे, बल्कि आधे दरिया में लोगों ने होटल्स वगैरह बनाए हुए थे, तो हमारे अदानी क्यों इस तरफ नहीं सोची? क्या वजूहत है? मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क की, फिर मैं कहूँगा कि बदकिस्मती ये है कि कोई भी आप रेजिडेंशियल सेक्टर ले लें या कमर्शियल सेक्टर ले लें तो वायलेशन एक ऐसी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा हमें फ्लड का जो नुकसान हुआ है ना वो वायलेशन की वजह से हुआ है। बिल्कुल ठीक। और कैपेसिटी एक जगह अगर मतलब एक सोसाइटी है उसमें अगर 100 घर बन सकता है तो वहाँ उन्होंने 500 घर बना दिए हैं, और घर भी उनकी प्लानिंग ही कोई नहीं है, उनके पानी का इंतज़ाम ही कोई नहीं है, ऊपर से घर बना के, चाहे वो CD के हो, चाहे कंटोनमेंट की हो, चाहे किसी भी इलाके को, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको ये चाहिए कि जो बेसिक प्लानिंग है
اس کے اوپر زیادہ فوکس کر کے اس کے بعد جو ہے آپ اپنی تعمیرات کے حوالے سے جو بھی فیزیبلٹی بناتے ہیں وہ بنائیں. لیکن میں یہ سب سے زیادہ یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا المیہ رہا ہے کہ یہ ہماری جو اوور کیپیسٹی کہیں پہ بھی ہے کسی بھی حوالے سے جو ایک تو آبادی تو بڑھ ہی رہی ہے لیکن آبادی کو وہ تو بڑھے گی لیکن اس حساب سے حکومت کو پلان آؤٹ کرنا چاہیے. اور یہ بیسک بنیادی وجہ یہی ہے کہ اگر آج بہت سارے ریزیڈینشیل سیکٹر ہیں جو اوور کیپیسٹی گھر بنے ہوئے ہیں, کمرشل بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, لیکن اگر 4 دفعہ بارش ہو جائے تو ان کے پارکنگ میں تو ایک گاڑی آپ نہیں کھڑی کر سکتے, بندہ خود نہیں کھڑا ہو سکتا. باہر کے ملکوں میں تو ہر روز بارش ہوتی ہے, اس سے زیادہ ڈبل ہوتی ہے. ہم نے تو آج تک کسی ایک جگہ پہ ایک بالٹی جتنا پانی اکٹھے ہوتے نہیں دیکھا. کیا وجہ ہے اس کی؟ ان کی ایڈمنسٹریشن صحیح ہے, ان کی مینجمنٹ صحیح ہے, آنیسٹی اور لانگ ٹائم پلاننگ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جہاں زیب صاحب کیا پیغام دیں گے 6 ستمبر کے حوالے سے, آپ اپنی قوم کو کیا کہیں گے؟ میں قوم کو کہوں گا کہ جو 6 ستمبر 1965 میں آپ نے جذبہ دکھایا تھا وہی جذبہ ایک دفعہ پھر لے کے آئیں انسلاب زدگان کے لیے, ان کی بھرپور مدد کریں اور جہاں جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں ان کی مدد کریں. یہ بھی جہاد ہی ہے, اس وقت یہ بھی جہاد ہی ڈکلیئر ہے. جس کی آپ مدد کریں گے جہاں تک پہنچیں گے یہ آپ کا جہاد میں ہی انشاءاللہ یہ شامل ہوگا. باقی جہاں پہ بھی لوگ بیٹھے وہ چاہے سندھ میں ہوں, چاہے بلوچستان میں ہوں, KPK میں ہوں, یا پنجاب میں ہوں, تو آپ لوگ ان کی مدد کریں اور ایک قوم بن کر معاشی صورتحال پر بھی لیڈروں کو بھی اور قوم کو بھی اکٹھا کریں تاکہ معاشی صورتحال سے بھی یہ ملک نکلے اور ہم آگے ترقی کریں. بالکل ٹھیک ہے. میڈم آپ کیا کہیں گی, خاص طور پہ ہمارے سیاستدانوں کو کیا کہیں گی؟ اس وقت ہمارا ملک کا بیشتر حصہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, لوگ مصیبت زدہ ہیں, لیکن آج بھی ہم اپنی ذاتی مفادات کے لیے سیاست کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے جنگ لڑ رہے ہیں. ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں بس یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے ہمارا ملک ہے. اگر ملک ہے تو ہم سب ہیں. اگر ہم اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب کو یکجا ہونا پڑے گا اور ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا پڑے گا. ہم نے کچھ یہ نہیں سوچنا کہ کون کیا ہے, کس طرح کر رہا ہے. جو ہمارے ملک کے ساتھ مخلص ہے پلیز آپ اسی کے پیچھے چلیں اور اسی کو سپورٹ کریں. بھائی صاحب جو اس وقت عدم استحکام ہے ہماری سیاست پہ, کیا کہتے ہیں اس پہ؟ اس پہ یہ ہے کہ میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے, ایک نیشن بننے کی ضرورت ہے. حکومتوں کی طرف سے یا معاشرے کے اندر جو بھی ہمارا ایک سیاسی جنگ ہو رہی ہے یا مصیبتیں آ رہی ہیں, ہمیں ایک یکجا ہو کے ایک ایسا انقلابی سسٹم جہاں پہ لائیں کہ ہم ایک قوم بن جائیں. ہم ایک قوم بن کے اپنے ملک کے, اپنے عوام کے اور اس کے لیے مفادات کے لیے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف ہمیں جانا چاہیے. سب مل جل کے اپنے ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھ کے ملکی مفاد کو, میری بھی ذمہ داری ہے, حکومت میں کوئی ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے, تو یہ ایکولی ہم سب کو مل جل کے ایک قوم کی شکل میں جب تک ہم ایک پلیٹ فارم کے اندر اپنے ملک کی خاطر اکٹھے نہیں ہوں گے تو ہمیں ان حالات کو کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. بھائی صاحب بہت شکریہ. میں آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے, اپنی قیمتی مصروفیات میں سے آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں وقت دیا. ناظرین آپ نے میرے تینوں مہمانوں کی بات سنی, ایک ہی لفظ جو کامن رہا وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک قوم بن کے جینا پڑے گا. جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے نہ ہی تو بیرونی طاقتیں بیرون ملک ہماری عزت کریں گے, نہ ہی ہم اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں گے. اگر ہم ایک قوم یکجا ہو کے جئیں گے, ایک قوم بن کر زندہ رہیں تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان دنیا میں ایک کلیدی مقام حاصل کر پائے گا. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا, اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.